السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی جس کے اندر کینیڈا لنڈن شہر میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جس میں پاکستانی نژاد کینیڈین فیملی جو اپنے خوبصورت مستقبل کی خوابوں کے ساتھ وہاں آباد تھے، وہ جب سیر کے لیے باہر نکلے سڑک پہ، تو ایک نوجوان جو وہاں کا مقامی کینیڈین تھا، اس نے گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی، اور وہ پورا خاندان یا پوری فیملی جس میں بچے، میاں بیوی یا ان کے جو دادی ساتھ تھیں، وہ وہاں افسوسناک طریقے سے وفات پا گئے۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ BBC کے اندر یہ نیوز آ چکی ہے، اس کی تصویریں بھی میں نے ساتھ لگا دی ہیں۔ اسی طرح ایک حادثہ 2 دن پہلے پاکستان میں ٹرین کا ہوا، جس کے اندر ابھی تک 62 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ اب یہ 2 واقعات 2 دن کے اندر ہوئے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے لیے، جو ہم زندہ ہیں، جو ہم پاکستان سے اچھے مستقبل اور سیف مستقبل کے لیے باہر ممالک میں آباد ہو چکے ہیں، بہت گہرا سبق ہے، جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا۔ خدا تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو وہ اپنے انسانوں کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے۔ اگر ہم انسان ہر وقت چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ میاں ایسے آنے والے اچانک حادثے، ایسے آنے والی اچانک تکلیف یا ایسی پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھنا، خدا کے علم میں ہوتی ہے ہر چیز، اور جب انسان دعا کرتا رہتا ہے تو خدا ضرور اس کی دعا سنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی، خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں دعائیں سکھائیں۔ اگر ہم انسان اس کو اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حادثہ پاکستان میں ہوا ٹرین کا، اس کے اندر 3 خاندان کا جو واقعہ بھی آج کل میڈیا میں شیئر ہو رہا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طور پہ بچایا، کہ وہ اس ٹرین ان بوگیوں میں تھے جو حادثے کا شکار ہوئیں اور وہاں زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، لیکن آخری لمحے پہ حادثے کے بعد وہ وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے۔ پھر دوسری بوگی جس کے اندر ان کی بکنگ تھی، وہ اس سے اٹھ کے اپنے دوسرے عزیزوں کے پاس دوسری بوگی میں بیٹھے تھے، تو وہ یہ سارے بظاہر نظر میں ایک اتفاق نظر آتے ہیں، لیکن جب خدا تعالیٰ کی ذات پہ انسان کا یقین ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے انسان ہوتے ہیں، تو پھر خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ جو لوگ دوسرے ممالک میں جا بسے ہیں، جیسے ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور ابھی جو اور سوچ رہے ہیں باہر جا کے بسنا، کہ ہم محفوظ ملک میں پہنچ چکے ہیں، محفوظ حالات وہاں پہ، ماحول محفوظ، یہ دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، اگر خدا تعالیٰ کی حفاظت محفوظ کی نظر میں حفاظت نہیں ہے، تو پھر یہ واقعات کا شکار ہونا ممکن ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو یہ فہم اور عقل دے کہ ہمارے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ ڈبل نہ ہوں۔ جو لوگ ہم باہر ممالک میں آباد ہیں یا پاکستان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ اور عقل اور فہم دی ہے کہ ہم کسی بھی زیادتی کے اوپر آواز بلند کریں، کسی بھی ہونے والے حادثے میں یہ دیکھیں کہ یہ انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ مذہب کی تفریق یا مذہبی بنیاد پہ اختلاف کے اندر جو نفرت کا مادہ پاکستان میں بھرا جا رہا ہے، ان لوگوں کی زیر نگرانی جو کہ مذہب کو بیچ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، یا وہ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی چند ویوز لینے کے لیے یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یہ میڈیا چینل پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور مذہبی اختلاف کی بنا پر نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ دوسروں کا حق ماریں، ان پہ ظلم کریں۔ اب چند دن پہلے وہاں ایک قبرستان کے اندر ایک خاتون کی وفات پہ جب تدفین ہو رہی، تو ایک جتھے نے حملہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ خدا کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا یہ انسان جو حملہ آور تھے صرف وہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو وہاں تدفین نہ ہونے دیں؟ اسی طرح مساجد پہ حملے، کلمہ طیبہ کا مٹایا جانا، پھر یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر اس مذہبی اختلاف کی بنیاد پہ قتل کر دینا، کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ کیا یہ اسلامی ریاست جس کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ کی مثال بنائیں گے، کیا یہ سب اس ملک میں نہیں ہو رہا؟ ایک ایسی کمیونٹی جس کے لوگ وہاں پیچھے جا رہے ہیں، وہ ملک چھوڑ کے باہر آباد ہو رہے ہیں، ان کے قبرستانوں پہ حملے، ان کی مساجد پہ حملے، صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک ایسی پیش گوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل کی، اس کو سچ مانتے ہوئے ایک وقت کے امام کو ماننا۔
اب اس کے متعلق جو لوگ ہرزہ سرائی اور گالی گلوچ اور جس طرح کی زبان پاکستان میں میڈیا پہ استعمال کر رہے ہیں، کیا ان اداروں کا فرض نہیں ہے کہ ان کی بند کریں یہ زبان؟ کیا ملک یہ جو ادارے جو ملک کے لیے سلامتی اور آرام پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا، ان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں، کہ وہ ان کے ہاتھ جو وہ دن بدن ایک اسلامی ایک ایسی جماعت کے مذہبی رہنما کے متعلق گندی زبان، غلیظ زبان اور ایسے الزامات نکالتے رہتے ہیں اخبارات میں یا میڈیا پہ یہ الیکٹرک، کیا یہ ادارے اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ کمیونٹی بہت اقلیت میں ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں اور آگے سے یہ احتجاج نہیں کرتے اور ہتھیار نہیں اٹھاتے؟ کیا خدا تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا؟ خدا تعالیٰ کی نظر میں سارے لوگ برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اور ہمارا حق زیادہ ہے اس دنیا میں کہ ہم دوسروں کو بلا وجہ قتل کریں اور ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ان کے حقوق غصب کریں، ان کی جابس یا ان کی ملازمتیں ان سے چھینیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ ملک سے چلے جائیں، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں جو انسان ہے سب برابر ہیں، اس نے سب کو برابر کے مواقع دیے ہیں۔ اور جو وہ لوگ جن کو یہ طاقت دی گئی ہے یا ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ انسانوں میں انصاف قائم کریں، وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں، اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتے تو کل خدا کے حضور پوچھے جائیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ بالکل جا کے خدا کے حضور سرخرو ہو جائیں گے۔ آپ نے پچھلی ساری تاریخ دیکھ لی ہے، بھٹو والی، ضیاء الحق والی، ہر انسان اس کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن جو خدا والے ہیں وہ اس کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو حادثات ہیں یہ تو روٹین کے بعد، آج کے بعد کل یا پرسوں، روز ہفتے 2 ہفتے مہینے کے بعد اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان حادثات سے سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو صبر کی توفیق دے، دوستوں کو، عزیزوں کو، سب کو صبر کی توفیق دے، والدین بندے اور جو حادثات میں وفات پا گئے ٹرین میں ان کو بھی صبر کی توفیق دے۔